اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما وفہما۔ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کر کے اپنے اس پروگرام کو شروع کرتے ہیں۔ ہم اللہ رب العالمین کے کلام کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کے لیے ہماری کوشش ہے چھوٹی سی۔ اللہ رب العالمین اس کوشش میں برکت عطا کرے۔ سب سے پہلے میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ ان علی قال انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا، انی سمعت میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یقول انہا ستکون فتنۃ، انہوں نے کہا ایک فتنہ، آگاہ رہو کہ ایک فتنہ ان قریب آنے والا ہے۔ قلت ما المخرج منہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس فتنے سے کیسے نکلیں گے؟ قال کتاب اللہ، کہا اللہ کی کتاب کے ذریعے، فیہ نباء ما قبلکم وخبر ما بعدکم، کہا اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے تم سے پہلے کی خبریں بھی ہیں، تمہارے بعد میں آنے والے حالات بھی بتائے گئے ہیں۔ وہ حکم ما بینکم، اور تمہارے درمیان اس میں فیصلہ کیا گیا ہے، جن باتوں پہ اختلاف ہوتا ہے، جن باتوں پہ تم ایک دوسرے سے الجھتے ہو، قرآن پاک کو پڑھنے سے تمام باتوں کے بارے میں فیصلہ کر دیا گیا ہے۔ اچھا میں آپ کو بتاؤں، بات طویل نہ ہو جائے، ابھی اس زمانے میں بات ہے کہ کہیں شاید امریکہ کی خبر ہے کہ وہاں پہ بچے جو تھے نا نرسری میں کچھ چینج ہو گئے، ایک بیٹا لڑکا تھا اور ایک لڑکی تھی اس میں، اور نرسری میں تھے، دونوں ماؤں کا دعویٰ تھا کہ بیٹا ان کا ہے اور بیٹی کو کوئی لینے کو تیار نہیں تھا۔ تو وہ جو امریکن ڈاکٹر تھا، اس نے وہاں کوئی مسلمان ڈاکٹر بھی تھا غالباً، اس نے کہا کہ تم لوگ کہتے ہو قرآن میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے، تو ذرا اس مسئلے کو حل کرو، قرآن سے پوچھ کے بتاؤ۔ ان کا مجھے چھٹی دے دیں 2-3 دن کی، میں جاتا ہوں اور پھر میں معلوم کر کے آتا ہوں۔ تو وہ غالباً جامعہ ازہر وہ گئے اور وہاں سے اپنے عالموں سے پوچھ کر آئے، تو مسئلہ حل کیا انہوں نے۔ دونوں کا جو ماؤں کا دودھ تھا وہ ایک ایک چھوٹی شیشی میں بھرا اور اس کو بہرحال کسی جگہ ویٹ کیا، اور پھر یہ طے کر دیا کہ ہاں یہ جو ہے نا اس خاتون کا بیٹا ہے، اس خاتون کی بیٹی ہے۔ تو وہ ڈاکٹر بہت حیران ہوا، اور مطلب ٹیسٹ بھی اس طرح جو آج کل ڈی این اے ٹیسٹ ہوتے ہیں یہ بھی کلیئر ہو گیا، اور پھر آخر میں ماؤں نے بھی اس کو تسلیم کر لیا کہ کیسے فیصلہ کیا۔ کہا کہ مطلب جو قرآن میں یہ بات ہے نا کہ ماں جو بیٹے کا کو ہر چیز کا حصہ بھی ڈبل ہے، چیزیں بھی ڈبل ہیں، تو اس کا دودھ بھی جو بیٹے کا ہوتا ہے وہ وزنی ہوتا ہے، بیٹی کے دودھ سے بیٹے کا دودھ بھی جو ہے نا وہ وزنی ہوتا ہے۔ تو جو دودھ دونوں ماؤں کے تھے وہ وزن کیے گئے تھے، اور اس جس بھی طرح انہوں نے اتنا تھوڑا سا دودھ وزن کیا ہوگا۔ بہرحال ان باتوں کا بھی مسئلہ حل موجود ہے جن کو ہم دیکھنا ہی نہیں چاہتے، جن کو ہم سمجھنا اور جاننا نہیں چاہتے۔ بہرحال میں آگے بڑھ رہی ہوں۔ والفصل ولیس بالہزل، پھر کہا یہ قول فصیل ہے، یہ کوئی ہلکی پھلکی ہوائیاں اڑانے والی ایسی مذاق کی بات نہیں کہ دل چاہے سن لو دل چاہے نہ مان لو۔ اس میں جو فیصلے ہو گئے قرآن پاک میں وہ بالکل مستحکم ہے۔ اس طرح من ترکہ من جبار قسمہ اللہ، جو بھی اس کو چھوڑے گا تو اللہ اس کو، وہ جبار ہے اللہ کے نزدیک، اللہ اس کو توڑ کر رکھ دے گا۔ وَمَنِ ابْتَغَى الْهُدَىٰ فِي غَيْرِهِ، جو اس کے بغیر اپنے لیے ہدایت و سلامتی تلاش کرے گا، وہ أَضَلَّهُ اللَّهُ، اللہ اس کو گمراہ کر کے رکھ دے گا۔ وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ، یہ اللہ کی رسی ہے۔ وَهُوَ ذِكْرُ الْحَكِيمُ، یہ اللہ کا ذکر ہے۔ وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ، یہی اللہ کا سیدھا راستہ ہے۔ هُوَ الَّذِي لَا تَزِيغُ بِهِ الْهَوَىٰ وَلَا تَلْتَصِمُ بِهِ السُّنَّةُ، نہ اس میں لوگوں کی خواہشیں اس میں کوئی رد بدل کر سکتی ہیں، اور نہ زبانیں اس میں کوئی گڑبڑ کر سکتی ہیں کہ جس طرح باقی کتابوں میں ہو چکا۔ وَلَا يَشْبَعُ مِنْهُ الْعُلَمَاءُ، اور علماء کبھی اس سے سیر نہیں ہوتے۔ وَلَا يَخْلُقُ عَنْ كَثْرَةِ الرَّدِّ، اور بہت کثرت سے یہ پڑھنے سے کبھی اس کی دلچسپی ختم نہیں ہوتی، یہ پرانا نہیں ہوتا۔
ولا ينقضي عجائبہ، اور نہ اس کے عجائبات کبھی اس میں کمی کوئی آتی ہے. هو الذی لم تنتهی الجن، یہ وہ قرآن ہے، کلام ہے جس کو جب جنہوں نے سنا تھا، اے سمعتہ تو نے سنا تھا، کہا تھا، حتی قال ان کا ہم نے سنا ہے، انا سمعنا قرآن عجبا، ہم نے ایک عجب قرآن سنا ہے، یہدی الی الرشد، جو ہمیں ہدایت کی طرف لاتا ہے، فآمنا بہ، پس ہم ایمان لائے، من قال بہ صدق ومن عمل بہ، بس میں نے کہا کہ تصدیق کی اور عمل کریں گے بھی اجر، جو اس کی تصدیق کرے گا اس کے لیے ثواب ہے، جو اس پر عمل کرے گا اس کے لیے اجر ہے. ومن حکم بھی عدل، جو اس کے مطابق فیصلہ کرے گا. ومن دعا الی ہدی، اور جو اس کی طرف لوگوں کو بلائے گا، الی صراط مستقیم، وہی سیدھے راستے پر ہوگا. پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان عثمان قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، تم میں سے بہتر اور افضل وہ ہیں جو قرآن پاک کا علم حاصل کرے اور دوسروں کو اس کی تعلیم دے. اللہ رب العالمین ہمیں قرآن پاک کا علم حاصل کرنے والا. اور ایک اور حدیث ہے نا کہ تم میں سے دو، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صرف دو آدمی قابل رشک ہیں. ایک وہ جس کو اللہ نے قرآن پاک کی نعمت عطا فرمائی، پھر دن رات کے اوقات میں اس کو لگا رہتا ہے، یعنی پڑھتا رہتا ہے، سیکھتا رہتا ہے، سکھاتا رہتا ہے. اور دوسرا وہ خوش نصیب آدمی جس کو اللہ نے مال و دولت سے نوازا اور وہ دن رات کے اوقات میں اللہ کے راستے میں اس کو خرچ کرتا رہتا ہے، اور اس کو اللہ کے اطاعت کے لیے، اللہ کے دین کے قیام کے لیے اس کے اوپر وہ اپنی زندگی کو لگاتا ہے. تو ہم جو ہے اس کو شروع کرتے ہیں، ہم اس کو شروع کرتے ہیں. اور اللہ رب العالمین سب سے پہلے سورہ فاتحہ اس کی صورت ہے، اس سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کی ہم جو آیت ہم پڑھتے ہیں، ہم جو بھی آیت پڑھتے ہیں اس کو ہم سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے ہم پڑھتے ہیں. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو بھی کام شروع کر رہے ہیں اس کو ہم اللہ رب العالمین کی بابرکت نام سے شروع کر رہے ہیں. یعنی اسلام انسان کو جو تہذیب سکھاتا ہے، اس کے قاعدوں میں سے قاعدہ یہ ہے کہ اپنے ہر کام کی جو ابتدا ہے وہ اللہ رب العالمین کے نام سے کرے گا. اس کی پابندی اگر شعوری طور کے کریں تو ہمیں سے 3 فائدے حاصل ہو جاتے ہیں. ایک یہ کہ ہم بہت سے برے کاموں سے بچ جاتے ہیں، کیونکہ اللہ کا نام لینے کی عادت ہمیں شروع کرتے وقت مجبور کر دیتی ہے یہ بات کہ کیا واقعی میں اس کام میں اللہ کا نام لینے میں حق بجانے. ایسا نہیں ہو سکتا میں کسی کو زور کا تھپڑ ماروں کہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم، دو زور کا تھپڑ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور تمہاری ایسی تیسی گالیاں دینے شروع کر دو، بسم اللہ الرحمن الرحیم اور قتل کرنا شروع کر دو. جب بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنے کی عادت ہے وہیں پر انسان رک جاتا ہے کہ کام کو غلط جو ہے کام کرنے سے بچ جاتا ہے. دوسری بات یہ کہ صحیح اور جائز کام بھی جب وہ کر رہا تھا اس میں جب ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہیں تو اللہ رب العالمین کی مدد ہمیں اس میں شامل حال ہوتی ہے. تیسری بات یہ کہ جب ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کام شروع کرتے ہیں تو جو شیطان ہمارے ہر کام میں دخل اندازی کرتا ہے اور ہمارے ہر کام کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے، ہر کام بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنے کی عادت سے ہم شیطان کی دخل اندازیوں سے بچ جاتے ہیں. پھر آپ دیکھیں ابھی ایک ویڈیو اسی پہ ہی واٹس ایپ پہ بہت وائرل ہوا تھا وہ واقعہ کہ وہ ایک صاحب تھے جو بڑی عمر کے تھے اور بہت صحت مند تھے. تو جب ان سے پوچھا دوسرے جو پاکستانی صاحب تھے وہ گئے تھے کسی ریسرچ کے چکر میں کہ اس کا راز کیا صحت کا، تو انہوں نے کہا تھا کہ کوئی چیز منہ میں نہ ڈالو، کوئی شے نہ ڈالو جب تک بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ کہہ لو گے تو تم ہر بیماریوں سے تم بچے رہو گے. سچی بات یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ صرف جسمانی شر سے بچاتی ہے، روحانی شر سے ہی بچاتی ہے، شیطان کے شر سے بچاتی ہے اور دنیا کے شر سے اور ہمارے اپنے نفس کے شر سے بھی ہمیں بچاتی ہے. آئیے